अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 225 सूरह अल बकरा तक हम पढ़ चुके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़ा था यसलूना का यसलूना का अनिल महीज़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं हैज़ के बारे में। कह दो वो गंदगी है, हैज़ के दौरान ख़वातीन से अलहदा रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक ना हो जाएं, और जब वो पाक हो जाएं तो इनके पास इस तरह आओ जैसा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। अल्लाह ताला तौबा करने और पाक करने वालों को पसंद करता है। यानी कि हालत हैज़ में बीवी से जिमा करना मना है, बाकी तमाम ताल्लुकात जायज़ हैं। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तो अपनी खेतियों में जैसे चाहो आओ और अपने आगे के लिए बंदोबस्त करो। अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि इससे मिलने वाले हो, और मोमिनों को खुशखबरी सुना दो। अल्लाह को अपनी कस्मों में इस तरह हीला ना बनाओ कि बिर और तकवा यानी नेकी और तकवा और लोगों में इस्लाह के कामों से किनारा कश हो जाओ। अल्लाह ताला खूब सुनता और जानता है। अल्लाह तुम्हारी बेईमानी कस्मों पर तुम्हारा मुआवजा न करेगा, वो तो कल्ब और जहन की आमादगी से किए हुए अफ़ाल पर ही तुम्हारी गिरफ्त करेगा। अल्लाह माफ़ फरमाने वाला बुर्दबार है। आज की आयत नंबर 226। लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए युलूना जो कसम खा लेते हैं मिन निसाइहिम अपनी बीवियों से, यानी कसम युलूना इला मानी इसके असल मानी है कमी करना, यानी औरत के हक़ में कमी करना। बीवी से जिमा यानी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम ना करने की कसम खा लेना। तो जो लोग अपनी बीवियों से अलहदा रहने की कसम खा लेते हैं, इन्हें 4 महीने की मोहलत है। फिर अगर वो रुजू करें तो अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला रहम फरमाने वाला है। इला के मानी जैसे कि आपको बताया कि लफ्ज़ी मानी का जो है वो कमी करना है, और इस्तिलाह में इससे मानी है कसम खाने के। लेकिन इसका जो मफ़हूम है वो ये है कि कोई 1-2 माह या इससे ज़्यादा मुद्दत के लिए बीवी के से अज़वाजी ताल्लुक़ से परहेज़ करने की कसम खा ले। फिर अगर वो इस मुद्दत के अंदर रजू करना चाहे तो कसम का कफ़ारा अदा करे, जो कि हमने कल पढ़ा था कि कसम का कफ़ारा है 10 मसाकीन को खाना खिलाना, या 10 मसाकीन को कपड़ा पहनाना, या एक ग़ुलाम आज़ाद करना, या 3 रोज़े रखना। ये कफ़ारा अदा करे। और अगर मुद्दत पूरी करे तो कोई कफ़ारा नहीं है। अलबत्ता अगर कोई मुद्दत के तयन के बगैर कसम खाता है तो इसके लिए इस आयत में 4 माह की मुद्दत का तयन कर दिया गया है। ईला की मुद्दत 4 माह गुजरने के बाद किसी के लिए ये हलाल नहीं कि मामले को मुअल्लक रखे, या तो अच्छे तरीके से रजू कर ले और या तलाक दे दे। 4 माह गुजरने के बाद बाज़ उलमा के मुताबिक खुद ब खुद तलाक हो जाएगी, और बाज़ के मुताबिक खुद ब खुद तलाक नहीं होगी बल्कि देनी होगी, और इसके लिए इंतज़ार किया जाएगा। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कौल से इसी की तायद मिलती है कि यानी तलाक देनी होगी। फिर आगे फरमाया व इन अज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम, और अगर उन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा कर ही लिया है तो बेशक अल्लाह ताला सुनने और जानने वाला है। यानी शौहर और बीवी के खुशगवार और बामकसद ताल्लुकात पर सालेह औलाद की परवरिश और तरबियत और सेहतमंद माशरे की तामीर का इन्हिसार है। लिहाजा तलाक वगैरह के मामले में जज्बातियत और गैर संजीदा रविश काबिल मजम्मत है। तंबी की गई है कि अगर तलाक का पक्का इरादा कर ही लिया है तो मामले को लटकाए ना रखो। अल्लाह ताला को तुम्हारे इरादे और इखलास से नीयत का खूब अच्छे तरीके से इल्म है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्ना बिअनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, और मुतल्लका औरतें यानी जिनको तलाक हुई है 3 तोहर तक अपने आप को रोके रखें, और बाज़ के मुताबिक 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखें। अब किस चीज़ से रोके रखें, यानी दूसरा निकाह न करें, ख़ुद को दूसरे निकाह से रोके रखें। और इसकी मुद्दत 3 हैज़ है, बाज़ के मुताबिक 3 तोहर है। अगर 1 महीने हो, यानी किसी को अगर हैज़ हर महीने आते हों तो 3 माह हो गए,
اور اگر کسی کو 2 ماہ کے بعد حیض آتے ہوں تو 6 ماہ ہو گئے، اور اگر ابھی پیریڈ سٹارٹ ہی نہ ہوا تو ان کے لیے 3 ماہ کی عدت ہوگی، اور حاملہ عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہوگی۔ تو 3 حیض یا 3 طہر اپنے آپ کو روکے رکھیں، زیادہ راج رائے حیض ہی ہے، اس کے حیض کے معنی لیے جاتے ہیں۔ بہرحال ولا اور نہیں یحل لہن حلال ان کے لیے ان یکتمنا ما خلق اللہ فی ارحامہن کہ وہ چھپائیں اپن جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں، یعنی کہ اگر ان کو پریگننسی ہے تو وہ اس کو نہ چھپائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت پریگننسی کیوں چھپائے گی؟ اس لیے کہ وہ اگر شوہر کو پتہ لگ جائے گا کہ پریگننسی ہے تو وہ رجوع کر لے گا، کیونکہ عورت طلاق چاہتی ہے اور شوہر بچے کی وجہ سے شاید رجوع کر لے، اس لیے عام طور پہ پریگننسی کو چھپایا جاتا ہے۔ اور فوراً عدت کے بعد دوسرا نکاح کرے گی، اگر مثلاً عورت عدت گزرنے کے فوراً بعد نکاح کر لیتی ہے دوسرا، جس سے بچے کے حسب نسب غلط ملت ہو جائے گا، اور یعنی بچہ اس کے پہلے شوہر کا تھا اور دوسرے کی طرف منسوب ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں رکھا ہے اسے وہ نہ چھپائیں۔ ان اگر کننا ہیں یؤمننا ایمان رکھتی باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور یوم آخرت پر، وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے، اس میں ان ارادو اصلاح اگر وہ ارادہ چاہتے ہوں اصلاح کی، یعنی رجوع کرنے کا مقصد ستانا نہیں ہے بلکہ تعلقات کو اچھا کرنا ہے، ایک خاندان کا بونڈ بنانا ہے۔ وَلَهُنَّ اور ان کے لیے مثل ماند ہے الذی اس کے جو علیہن ان پر ہے بالمعروفی ساتھ بھلے طریقے سے، وللرجالی اور مردوں کے لیے علیہن ان پر ہے درجہ ایک۔ تو کیا بتایا گیا کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق برابر ہیں، فرائض بھی برابر ہیں، لیکن انتظامی امور میں مرد کو حقوق زیادہ دیے گئے ہیں۔ نکاح اور طلاق میں بھی مرد کا درجہ عورت سے بلند ہے۔ تو واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ طلاق کا معاملہ بتایا گیا ہے کہ مسنون طلاق حالت طہر میں دینا ہے، ایک بار جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو اور عدت میں رجوع نہ کیا ہو تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دینا، اور اس طرح تیسرے طہر میں تیسری طلاق دینا۔ اس دوران اگر رجوع کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، عدت گزر جانے کے بعد، ورنہ جو ہے وہ نیا نکاح کرنا پڑے گا۔ اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ خلا لے وہ منافقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ طلاق مانگے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی۔ تو اس لیے طلاق لینے کے لیے کوئی ٹھوس وجوہات ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہنسی مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع۔ تو اس لیے یہ جو زندگی کے معاملات میں ہیں ان میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ طلاق کی جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں، ایک ہے طلاق مسنون، دوسری طلاق بدعی، اور تیسری طلاق ناجائز یا مکروہ۔ مسنون طلاق کیا ہے کہ حالت طہر میں، یعنی وہ طہر جس میں جسمانی تعلق قائم نہ کیا ہو، ایک بار طلاق دے اور ایک دفعہ طلاق دینے سے بھی جو ہے بیوی الگ ہو جاتی ہے، اور پھر عدت کے لیے طلاق دے، یعنی اس کا ایک طلاق دینے کے بعد عدت جو ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے، اور 3 ماہ میں رجوع نہ کیا جائے تو ایک طلاق ہو جائے گی، اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے دوران شوہر جو ہے وہ رجوع کر سکتا ہے اور عدت کے بعد نکاح ہوگا۔ تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے نہ نکاح ہے، سوائے دوسری جگہ نکاح کے، اور پھر اگر دوسری جگہ وہ عورت شادی کرتی ہے اور اس کا شوہر کچھ عرصے کے بعد اس کو خود طلاق دے دیتا ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ طلاق بدی وہ طلاق ہے جو حالت حیض میں دی جائے، جو کہ پسندیدہ نہیں ہے، اور حالت طہر میں طلاق دینی چاہیے۔ اور طلاق مکروہ ایک بار میں 3 یا 3 سے زائد طلاقیں دے دینا، ان دونوں طریقوں میں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن یہ مکروہ ہیں طریقے۔ تو پھر اس میں بتایا گیا کہ متعلقہ عورتیں 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی جن خواتین کو طلاق دی گئی ہے ان کی عدت 3 طہر ہے، یعنی 3 مرتبہ حیض سے پاک ہو جانا، عدت کے بعد خاتون آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے،
اور اگر ایسی عورت ہے جو غیر مدخولہ تھی، یعنی جس کا بھی تعلق ہی قائم نہیں ہوا تھا شوہر سے، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ حاملہ کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوگی۔ اور پھر جو یہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی ان کے رحموں میں ہے اسے نہ چھپائیں، تو یعنی حقیقت حال کو نہ چھپائیں، نہ حیض کو نہ حمل کو، اور نہ غلط بیانی کریں۔ حیض کے معاملے میں غلط بیانی سے عدت آگے پیچھے کی جا سکتی ہے، اور حمل کو چھپانے سے ایک کا بچہ دوسرے کی طرف منسوب ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا بھی پڑھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور اگر ان کے شوہر اصلاح کے ارادے سے اس مدت میں انہیں لوٹانا چاہیں، تو انہیں اس کا حق ہے، یعنی ایک یا دو طلاق دے کر شوہر اور عدت کے اندر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد پیغام نکاح دے کر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بشرطے کہ دونوں باہم اصلاح حوال کے لیے رضامند ہوں۔ البتہ 3 طلاق دے کر نہ رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، نہ دوبارہ نکاح کا حق رہتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جب تک وہ خاتون کسی اور سے نکاح نہ کر لے اور وہاں سے اس کو وہ شوہر اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا وہ بیوہ ہو جائے، اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ ام، تو آج کی آیات میں ہم نے طلاق کے مسائل پڑھے ہیں، اور یہ ٹاپک ابھی جاری ہے انشاءاللہ تعالی، باقی پھر پڑھیں گے اس کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا بہترین علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔